جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں ڈڈیال کے قاری شریف اللہ حکیم صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. قاری شریف اللہ صاحب ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے ڈڈیال میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیمپ لگایا اور جو لوگ جو ہے ان کے کیمپ پہ آ کے جو ہے نا سیلاب زدگان کی مدد کرتے رہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ الخدمت کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. سہیل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ آئیں ہمارے پاس. جماعت اسلامی اور الخدمت کا سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب نے 1990 میں یہ قائم کیا تھا الخدمت فاؤنڈیشن. اس وقت یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ لوگوں کی فلاحی کام کے لیے تو لوگوں کی مثلا مدد کی جائے. ہمارے جماعت کے اندر الحمدللہ ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں جو فلاحی کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا حالیہ سیلاب کے اندر ہمارے کارکن اپنی جان کا پرواہ نہیں کیا. انہوں نے اب جان کی پرواہ نہیں کر کے وہ لوگ گئے اور ان کو ریسکیو کیا، نکالا، اور اس وقت تک کوئی حکومتی ٹیم وہاں نہیں پہنچی تھی، ہمارے کارکن وہاں پہنچے تھے. اس لیے کہ انسانی خدمت کرنا یہ اللہ کا ہاں سب سے بڑا اجر ہے. آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ تمام عالم انسان کی جان بچانے کے برابر. تو ہمیں فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے جتنے بھی رضاکار ہیں اور الحمدللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کام کرتے ہیں. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے وہ نظام ہمیں دیا، وہ تعلیم ہمیں دی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے کارکن احتساب کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سہیل بھائی سب سے پہلی چیز ہے احتساب کرنا. آپ دیکھیں ڈڈیال کے لوگوں نے جو تعاون کیا، جو بیرون ملک سے ہمارے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا، ہم احتساب کے طور پر آپ کے سامنے آئے. آپ ہمارے احتساب کریں کہ بھائی کہاں کہاں آپ کی رقم جاتی ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے. یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے فخر کی بات. اور الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے پہلی بڑی تنظیم ہے اور ایشیا میں 30 نمبر پر ہے، پوری دنیا میں 7ویں نمبر پر الخدمت فاؤنڈیشن ہے الحمدللہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم احتساب کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے ہم نے اس کا اجر لینا ہوتا ہے. اس لیے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا اور بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ڈڈیال سے، آپ کی دعاؤں سے. قاری صاحب ڈڈیال کے اندر جو ہے وہ الخدمت کے حوالے سے لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں تھی. آپ نے کیمپ لگایا اور یہاں پہ لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دی. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈڈیال کے لوگوں کو کہ وہ الخدمت کے حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا ڈڈیال کے لیے؟ سر مجھے ڈڈیال کے لوگوں پہ فخر ہے. ڈڈیال کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور انسانی ہمدردی والے لوگ ہیں. یہاں میں آپ کو بتاؤں سہیل بھائی، میں یہاں کیمپ لگایا ہوا تھا تو ایک ایسی جگہ لگایا تھا روڈ کے اوپر. تو لوگ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہاں کون آئے گا، لیکن الخدمت کا جب نام لگ گیا وہاں پر، الخدمت کے کارکن وہاں کام کرنے لگے. میرے امیر محترم چودھری عبدالواحد صاحب، امیر شہر راجہ ادریس خان ایڈوکیٹ صاحب جب وہاں آئیں، ساتھی آئیں، طاہر قریشی صاحب ہمارے سیکٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، یہ تمام ساتھی جب یہاں آئیں تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ ہم شہر کی طرف لگائیں. لیکن الخدمت کا اتنا بڑا نام تھا. ایک خاتون میرے پاس آئی، یہاں نیچے رکشہ کھڑا کیا، اس نے پوچھا بیٹا یہ الخدمت کا کیمپ لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ماں الخدمت کا لگا ہوا ہے. تو اس نے اپنے جو بٹوے کے اندر جتنے بھی پیسے تھے پرس کے اندر وہ سارے لا کر اس نے گلے میں ڈال دیا. میں نے ایک تصویر دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی کہ ایک گتے چننے والا جو ہے مطلب کہ سامان جو اکٹھا کرتے ہیں بیچتے ہیں، اس بندے کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی تھی کچرا چننے والے کی. اس نے بھی آپ کی جو ہے نا یہاں پہ آ کے اس نے میرے خیال سے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے ڈالا ہے. تو یہ ایک اویئرنیس ہے ڈڈیال کے لوگوں کے لیے. جی الحمدللہ لوگ الخدمت پہ اعتماد کرتے ہیں. الخدمت کا کام آپ کو پتہ ہے سہیل بھائی، آپ جیسے غیرت مند صحافی آتے ہیں اور اس چیز کو آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ واقع کام کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں. آپ لوگ جو صحافی ہوتے ہیں نا جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، کئی صحافی میں نے دیکھے ہیں لیکن وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں. لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور آپ آتے ہیں دیکھتے ہیں کام کو. آپ 2 دفعہ آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا چینل کا. میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں سہیل بھائی کے ساتھ تعاون کریں. یہ بڑے نوجوان زبردست قسم کے صحافی ہیں. الخدمت صرف یہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیں سہیل بھائی الخدمت فاؤنڈیشن ڈڈیال کے اندر 50 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے، 50 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی. الخدمت فاؤنڈیشن
यही डुडियाल के लोगों के लिए, यहाँ गरीब लोग हैं, अभी हम एक जुग्गी स्कूल बनाने वाले हैं। जो लोग, आपको पता है ये जुग्गी वाले यहाँ नहीं पढ़ते हैं, हम उनके लिए एक स्कूल, मसलन अल खिदमत के जितने भी हमारे बड़े हैं वो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए, हालांकि हम हुकूमत में नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम हुकूमत से ज़्यादा काम करते हैं, आवाम की ज़्यादा फलाही के लिए काम करते हैं। मैं कहता हूँ हमारी आवाम को चाहिए कि अल खिदमत के ऊपर जिस तरह इत्माद करते हैं इस तरह जमात इस्लामी पे भी इत्माद करें। और हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनका करैक्टर आप चेक करें और बिल्कुल इनका मसलन ईमानदार हैं हमारे लोग। आप अमानतें ला कर दिखाएँ, हमारे मसलन चौधरी अब्दुल वाहिद साहब हैं, राजा इदरीस खान साहब हैं, आप इनको अमानतें दें, चेक करें। हमारे लोग अमानतदार हैं, हमारे लोग अवामी काम के लिए हर वक्त कोशिश में रहते हैं, अवाम के कैसे फलाही काम हो, अपने जेब से ये लोग खर्च करते हैं। तो हमारे लोगों के ऊपर इत्माद किया जाए, हमारे लोगों के ऊपर इत्माद करें। ये इत्माद का सबसे बड़ा आप देखें कि आज हम एहतसाब के लिए पेश हुए हैं और अभी हमारे साथ अभी राजा आरफ कियानी साहब आ रहे हैं, 10 ट्रक अल खिदमत के। मैंने उनसे पूछा आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ से किसको लेकर जाओ? उन्होंने कहा कि मैं अल खिदमत की टीम से रब्ता करता हूँ और मैं अल खिदमत वालों को लेकर जाऊँगा। ये डुडियाल के लिए वो 10 ट्रक लेकर जा रहे हैं, 10 ट्रक लेकर जा रहे हैं। अभी वो आ रहे हैं, आपके सामने भी वो बात करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम 10 ट्रक डुडियाल से, मसलन उन्होंने उनकी वहाँ मस्जिद है, वहाँ पर उन्होंने अमाउंट इकट्ठा किया। राजा आरफ कियानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अल खिदमत पर ट्रेस किया। सर ये अल खिदमत के लिए बहुत बड़ी बात। आप देखें शाम सिंह मोबाइल वाले 1 करोड़ 80 लाख रुपए दे रहे हैं। हमारे अपने जमात के लोग मसलन जितना हो सकता हम अपने अमीर के पास जमा कराते हैं। हमने ये सारी अमाउंट ज़िले में जमा कराई, इसलिए कि देखो जब हम यहाँ से जाएंगे किराया लगेगा, वो सारा कुछ होता है। देखो सुहेल भाई आपने एक बात कही, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, कि एक कचरे वाले ने हमारे पे इत्माद किया। ये इनकी अमानत लेकर उन सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाना, और क़यामत के दिन अगर हम इसमें खयानत करेंगे सुहेल भाई, और वो जो कचरे वाला जिसने पसीना करके गलियों में जाकर, अच्छा नालियों में जाकर कचरा उठाकर उसने 100 लिया, 50 लिया, 1000 लिया, वो उसने लाकर वहाँ अल खिदमत पे इत्माद किया। अल खिदमत का मैं ज़िम्मेदार था, और क़यामत के दिन अगर मैंने उस अमानत के ऊपर खयानत किया तो क़यामत के दिन उस बच्चे का हाथ होगा और मेरा गिरबान होगा, तो उस वक़्त बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जमात इस्लामी के लोग खुदा खौफी रखते हैं दिल के अंदर, ये लिटरेचर पढ़ते हैं और इनको इंसानियत की कदर है। मैं कहता हूँ तमाम लोगों से आप अल खिदमत पे, जमात इस्लामी पे इत्माद करें, इंशाल्लाह आपको ये लोग मायूस नहीं करेंगे। हल सिर्फ जमात इस्लामी और हल सिर्फ अल खिदमत।